عید سے پہلے جو ہمارا سلسلہ تھا آپ کو پتہ ہے 20 فروری کا احتجاج، اس کے بعد جو بہت سے ساتھی کہہ رہے تھے کوئی تحریری چیز نہیں ہوئی یا کچھ، اس کے بعد ایک تحریری ایگریمنٹ 10 فروری کو، اس کے بعد جو فوری ریلیف کے حوالے سے ہمارے ٹیچر انسٹرکٹرز کا ایشو تھا، کیبنٹ نے اس کی الحمدللہ اپروول دی. جو دیگر ایشوز ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے گارنٹرز، یہ بڑا میں واضح بتاتا چلوں کہ 3 فیڈرل منسٹرز کے سگنیچر ہیں اس ایگریمنٹ کے اوپر. بہت سے نہیں، کچھ مخصوص ایک طبقہ، ایک میں بات کروں یہاں پہ لفظ اگر ٹولہ اگر میں استعمال کروں یہ لفظ تو بالکل ٹھیک ہوگا، کچھ ساتھیوں کو گمراہ کرتا رہا اس دوران. میں بالکل واضح بتا رہا ہوں، یہ وہی لوگ تھے جب ہم نے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس حاصل کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے ہم تو اس الاؤنس کو مسترد کرتے ہیں، یہ تو ایک عارضی الاؤنس ہے، یہ بجٹ تک رہے گا. یاد ہوگا آپ کو، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیزیں مل گئی ہیں آپ کو، آپ دفاع کیوں نہیں کرتے ایسے بے شرموں کا. اور بغیرت کا لفظ بھی استعمال کروں گا آج میں یہاں پہ. پھر یہ وہی لوگ تھے جب 1 سال کے بعد 10 فروری 2022 کو آپ کی تنخواہوں کے اندر محروم ملازمین کی بات کر رہا ہوں جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، 10 فروری 2022 کو جب اضافہ ہوا تو پھر یہ وہی لوگ تھے. اور یہ ہر دفعہ ان کا طریقہ واردات کے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، کوئی ایک ناراض ساتھی کو اٹھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ جی قیامت آ گئی ہے. یہ 10 فروری 2022 کو بھی یہی ٹولہ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا رات کو ہی وہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا اور ہم نے جو ہے یوم تشکر منایا تھا. تو انہوں نے، میں ویڈیو بھی شیئر کروں گا، بیان یہی مخصوص ایک ٹولہ، کچھ ایک خاص جو ایسوسی ایشن ہے اس کے بندے کہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ بے شرمو آپ کو زیادہ پتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اپ گریڈیشن بھی وفاقی ملازمین کی ہو جانی تھی، پے اسکیل ریویژن بھی ہو جانی تھی، اور پتہ نہیں ہم نے کیا مراد لے لینی تھی. پھر وقت نے دیکھا کہ 10 فروری 2022 والے جو معاملات تھے جب آگے چلے تو تمام ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز بھی اسی سال ضم ہوئے، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن بھی ہوئی، ٹائم اسکیل پروموشن بھی ہوا اور پی ایم پیکج کے تحت بھرتی ملازمین بھی ریگولر کروائے. اب یہ وہی لوگ ہیں جن کی دکانداری یہ سب کچھ بند ہوا تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ملا، یہ سارے معاملات ہو گئے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے آگے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے کی، اپ گریڈیشن انہوں نے کی. ٹائم سکیل پروموشن آپ ڈیٹس دیکھ لیں کہ ایگریمنٹ کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ تھا، پی ٹی آئی کا، نون والوں نے کیے آگے. کیوں کہ یہ ایک سٹیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اور ابھی بھی 3 فیڈرل منسٹرز اس کے اندر شامل ہیں. تو آج بھی ایک پروگرام تھا جس میں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی مطالبات کے حوالے سے گئے بھی، بلایا بھی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات ہو جائے گی، جس میں ہمارے 3 لوکل ایم این ایز بھی تھے. طارق فضل چودھری صاحب منسٹر ہی اب بن گئے ہیں پارلیمانی افیئرز کے، پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن کی ہماری وہاں پہ موجود تھی. اور آج میڈیا کے سامنے دوبارہ انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اور ہم بھی ان کو بتا کے آئے ہیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں، ان چیزوں کو اب آگے لے کے چلیں. ڈیفینیٹلی رمضان بھی تھا اور عید کے حوالے سے ایشوز تھے. آج یہ ملاقات ہوگی. میں ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ جو کمپلیٹ میڈیا کے سامنے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بات کی ہے. ریٹن ایگریمنٹ ہے، گورنمنٹ کہیں پہ بھی نہیں جا رہی. اللہ نہ کرے میرے منہ کے اندر کہا کہ اگر گورنمنٹ کہیں پہ چلی بھی جاتی ہے تو ہمارا ایگریمنٹ آن دی بہاف آف گورنمنٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. بڑا واضح ہے، 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بجٹ کے اوپر اس کا اعلان ہوگا. جو بجٹ والا اضافہ ہوگا وہ علیحدہ. ہائرنگ جو منسٹری آف ہاؤسنگ کی ریکمنڈیشن تھی، ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. آلدو کے فائنانس منسٹر نے دوبارہ سے وہ ہاؤسنگ کو بھیجی ہے. ایک چیز کے اوپر نظر ہے، ساتھی تسلی رکھیں، یہ ہائرنگ بھی ہوگی. جو چھوٹے ملازمین کو 2 اسکیل ملے تھے بغیر مراد کے وہ بھی ہوگی. رول 17A پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے تحت جو ہمارے بچے انہوں نے وہ ختم کیا ہے، اس کے اوپر کمیٹی بنے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ 1-1.5 مہینے کے اندر منسٹری آف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ معاملات حل کرنے. اپ گریڈیشن کے حوالے سے کمیٹی اسٹیپ فائنینس بیٹھے گی. پینشن ریفارمز کے حوالے سے وہی ایک سب کمیٹی بیٹھے گی. ہم اس کا ٹینجیبل وے جو ہمارے پاس ادر آپشنز ہیں ہم ایکسپلور کریں گے. بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں
کہ جھک گئے, ڈر گئے, پینشن کے اوپر سمجھوتا ہو گیا یا کچھ ہوا. پہلے بھی رحمان باجوہ 10 فروری کو جب احتجاج موخر ہوا تھا, بہت سے لوگوں نے یہی ٹوپی ڈرامہ اور سب کچھ لگایا تھا, رحمان باجوہ ہی ادھر موجود تھا 20 فروری کو. بہت سے ساتھیوں نے گزشتہ 5 سالوں سے رحمان باجوہ اور اس کی ٹیم آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی پوری قیادت. میں واضح کرتا چلوں, ابھی تو نئے نئے چیئرمین اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو پہلے ہماری آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن تھی, اس کے کو 5-6 بچے پیدا ہوئے مختلف گروپوں کے اندر. ابھی تو عقیقہ کے بھی جو ہے ناجائز بچے جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. کوئی کوارڈینیشن کونسل عقیقہ کی بن جاتی ہے, کوئی عقیقہ نمبر 1 یا عقیقہ نمبر 2 کا چیئرمین بن جاتا ہے. بڑا واضح ہے جو اسلام آباد کے اندر موجود, مذاکرات کے اندر موجود, جو ہمارے ساتھ پچھلے 5 سال سے چل رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے وزیر زادہ چیئرمین, جنرل سیکرٹری نیاز کھٹک, اور پاکستان کے چیئرمین سمیع اللہ خلیل, نہیں حیدر لالا, بابا عقیقہ سمیع اللہ خلیل, چیئرمین عقیقہ پنجاب خالد جاوید سنگھیڑا, جنرل سیکرٹری ابھی ہماری سابقہ ندیم اشرفی صاحب, موجودہ میڈم فائزہ رانا, صدر جو ہیں عقیقہ پنجاب کے یاسین وڑائچ صاحب, اور عقیقہ پاکستان کے صدر پورے پاکستان کے جو ہے راجہ طاہر محمود. بالکل ہمارے الائنس میں میڈم رخسانہ اور دیگر تو ساتھی ہیں. میڈم رخسانہ میری بڑی بہن, میری لیڈر کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی بھی جو ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کے. بالکل ہم بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں, اور آج بھی میں نے یہ مطالبہ کیا ہے جو فیڈرل منسٹر کمیٹی کے تھے کہ اس کے اندر یہ ریٹن ہے کہ آپ ٹیک اپ کریں گے پنجاب کے ایشوز لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے اور جو دیگر ایشوز ہیں. تو پنجاب کے جو ہمارے اس وقت گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے اس کے ساتھ بھی گورنمنٹ بیٹھے نیگوشیٹ کریں. تمام ڈیلی ویجز, کانٹریکٹ, ایڈ ہاک, کنٹیجنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن تو تھی, اس دوران رائٹ سائزنگ کے نام پہ کچھ ساتھیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا. آج بھی طارق فارق چودھری صاحب کو برملا کہا ہے کہ سب سے پہلے جو بچوں کو آپ نے نکالے ان کو تو بحال کریں. 1.5 لاکھ نوکریاں آپ ختم کرتے ہیں ایک سائڈ پہ, اور کچھ 100 لوگوں کو آپ نکال کے کہیں کہ معیشت سنبھال لیں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا جی پاک پی ڈبلیو ڈی کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی ہم مہمان ہیں. شوکت سلیری صاحب ہمارے پاک پی ڈبلیو ڈی کے ساتھی, پہلے دن سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہے. ساتھیوں کا تعارف بھی کراتا ہوں جہاں پہ بیٹھے ہیں کس مقصد سے ہیں. سکولوں, اداروں, ہمارا ہیلتھ بھی ڈیفینیٹلی, یہ تمام ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھ کے دیا ہوا تھا اس کی نجکاری کو روکا جائے. سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہیلتھ کے ساتھی جس کے اپنے گھر میں آگ لگی ہے وہ خود تو باہر نکلے. کاش کہ تمام ساتھی 20 فروری کو بھی نکلے ہوتے. ہمارے ساتھی کوارڈینیشن میں تو تھے ہی نہیں اس طرح سے جو تھے, 10 کے حوالے سے بھی اس طرح سے تیاری نہیں تھی. 20 کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھی, پی ڈبلیو ڈی آلدو کے کم از کم ملازمین سیکیور کر دی ہیں. ہماری ڈسکوز جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا سخت اپنا جو ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈسکوز کے تمام ساتھیز یا جینکوز کے بھی میرے پاس آئے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور مطالبہ رحمان باجوہ سے ہمارا ادارہ بچا دیں. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. ایک پلیٹ فارم ہے اکٹھے ہو کے, جو میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. تو بہت سے ساتھی, بڑا واضح ہے کہ ہم کوارڈینیشن میں تھے. ہمارے ہیلتھ کے ساتھیوں نے ڈیسائیڈ کیا خود سے, ڈیفینیٹلی اتنی جتنی تعداد کے اندر ہمارے ہیلتھ کے ساتھی آج بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہماری ٹوٹل تعداد بھی اتنی نہ ہوتی, بٹ جتنے لوگ اس احتجاج اور دھرنے کے اندر موجود تھے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ تعالی یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا. پینشن ریفارمز, رول 17A, پی ایم اسسٹنٹ پیکیج, اپ گریڈیشن اور جو دیگر کے حوالے سے کمیٹیز بنیں گی, ہم اپنا موقف رکھیں گے اور ہمیں 100% پتہ ہے کہ ہم قائل کریں گے. اگر معاملات دوسری طرف جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر ہوتی رہیں گی. اس میسیج کو شیئر بھی کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج جو ہے اس وقت موجود تھے ہمارے شوکت سلیری صاحب, انتہائی علیل ہیں اس ٹائم, ہمیشہ سے جوان ہوتے ہیں. یہ آج بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں, بیمار ہیں. سی ڈی ایس عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود, شفقت صاحب ایجوکیشن سے,
अंजुम गुज्जर साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आशिक खान साहब, लेबर यूनिटी ऑफ ISCO और जुल्फकार भाई। तो शौकत सुलैरी साहब का आज हम पता भी करने आए थे। बड़ा वाज़ेह है, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि कोई नेगेटिव बात करता है या कुछ है तो उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि क्या आप ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ खड़े हुए आज तक, एक चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 3 सालों की बात करूंगी या 4 की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी के हाथ तो नहीं बांधे हुए, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है, अगर कोई समझता है तो बिल्कुल आ जाए। पिछले 5 सालों से किसी को भी नहीं रोका और मेरे ख्याल में हमें भी किसी ने नहीं रोका। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक बात करते हैं इत्तेफाक इत्तेहाद की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। आप साथियों का सपोर्ट, आप साथियों का साथ रहा तो ये इश्यूज़ हर सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला हम हल करवाएंगे। साथी दुआओं में याद रखें, दुआ करें, तसल्ली रखें और तसल्ली के साथ साथ तैयारी भी रखें इंशाल्लाह ताला। आपके हकूक़ के ऊपर न पहले समझौता हुआ है न इंशाल्लाह ताला आइंदा होगा। और बहुत से साथियों के लिए ये मैसेज है, दुकानें जिनकी बंद हुई हैं, कि बिल्कुल आएँ। और फिर मुलाजिम पूछेंगे भी कि पिछले 4-5 साल से आप कहाँ पे थे। तो अपने हिस्से की जो लड़ाई लड़ रहे थे हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और कभी कभी दिल करता है कि जो इज्तिमाई बेइज्जती है मुलाजमीन को इनके हाल पे छोड़ दें, मगर मसला ये है कि मुलाजमीन को इनके हाल पे नहीं, उन लोगों के हाथों पे जो है छोड़ दिया जाएगा जो कब से मुलाजमीन को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। उनके हवाले आप साथियों को इंशाल्लाह ताला कभी नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। अली हुसैन भाई आप मेरे ख्याल में अभी आए हैं हायरिंग के हवाले से, जो है मैंने पहले बता दिया। यूटिलिटी स्टोर्स वाले डेफिनेटली अपनी लीडरशिप से आप सवाल कर सकते हैं। 20 तारीख को मेरे ख्याल में 3000 साथी हमारे यूटिलिटी स्टोर के नौकरी से निकाले हुए थे, एजेंडे पे भी था मगर साथी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? ये हमारी यूटिलिटी स्टोर की जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पे आरिफ शाह साहब जो हमारे अपोनेंट्स और उनके साथ बैठते हैं, ये मेरे ख्याल में बेहतर तौर पे जो है वो जवाब दे सकते हैं सर।